ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ پیدائش سے موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی اور زندگی کے ہر عمل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہبری ملی۔ اگر آدمی دنیا میں باپ ہے تو اپنے اولادوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، بیٹا ہے تو ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے، اگر تاجر ہے تو تجارت میں کیا عمل کرے، پڑوسی ہے تو پڑوسی کے حقوق کیا ہے۔ ایسے دوستوں بزرگوں، شادی نکاح یہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ نکاح اور شادی یہ اللہ پاک کی طرف سے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جیسے آسمان و زمین اللہ کی نشانی ہے اور دنیا میں مختلف زبانوں سے انسانوں کو پیدا کرنا یہ اللہ کی نشانی ہے، ایسے دوستوں بزرگوں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ سب سے بڑی وجہ قرآن پاک میں یہ بیان فرمائی ہے کہ نکاح سے میاں بیوی کے جوڑے سے اللہ پاک ایک دوسرے کو محبت اور مودت کو قائم فرماتے، ایک دوسرے کو سکون ملتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں پیدا فرمایا، اللہ نے بنایا، ناز و نعمتوں میں ہے، جنت کی نعمتوں میں ہے، پھر بھی اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، ہر آدمی کو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ انہوں نے بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ پاک کی طرف سے آدم علیہ السلام اور حوا ان دونوں کی زندگی جنت میں ہونے کے بعد پھر اللہ پاک کی طرف سے جب جوڑا طے ہوا اور اللہ پاک نے حوا علیہ السلام کی پیدائش کا نظام چلایا تو یہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں بہار آ گئی۔ یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہاں تک فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ ہی نے آپس میں محبت اور مودت کو قائم فرمایا۔ 40 سال کی پہلے عمر، 40 سال سے پہلے آپس کی محبتیں ہوتی ہے اور 40 سال کے بعد مودت ہو جاتی ہے۔ جیسے ماں اپنے اولاد کا کیسا خیال کرتی ہے ایسے بیوی اپنے شوہر کا اور شوہر اپنی بیوی کا خیال کرے گی۔ آپ تھوڑا مارک کر لینا، 40 سال کے بعد میاں تو پوچھیں گے شوہر کو، لیکن شوہر بھی پوچھے گی کھانا کھا لیا، نیند آئی۔ جو ماں اپنے بیٹوں کے ساتھ اور اولادوں کے ساتھ محبت کرتی ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر دونوں لفظ بتلا کر یہ محبت بھی ہے اور مودت بھی ہوگی۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے نکاح کرنا آدھا ایمان کہلایا۔ ہم اس کو دنیا کی چیز نہ سمجھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے، ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، کبھی بھی نہیں سوؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی بھی نہیں کروں، پوری زندگی کنوارا رہوں گا۔ حالانکہ شریعت میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کرنے کی بنیاد کے اوپر آدمی دنیا کے کاروبار کو چھوڑ دے، اور ایسا بھی نہیں کہ دنیا کے کاروبار کو اور دنیا کے
رسم و رواج کو کرنے کے اندر آدمی نمازوں کو چھوڑ دے، نہیں، آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا، اپنی زندگی کو بیلنس کے ساتھ چلانی پڑے گی۔ تجارت کرنے والا قیامت کے دن جو سچا اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا، انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ موقع ہوتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی، ایک نے یوں کہہ دیا میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا اور پوری زندگی رات نمازوں میں گزاروں گا اور پوری زندگی کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اخشاکم، ڈرنے والا ہوں، اتقاکم، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں اور میں نے شادی بھی کی۔ قیامت تک کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ فطری مذہب ہے، اس میں اپنی من گھڑت کسی بات کو داخل کر کے اس کو اسلام و دین سمجھنا یہ تو بے وقوفی کیا۔ لیکن ایسے موقع پر ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح من سنتی، نکاح یہ تو میری سنتوں میں سے ہے، لیکن سنت جب رہے گی جب آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، کمائیوں میں، خرچ کرنے میں، آنکھوں سے دیکھنے میں، زبان کے بولنے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، عبادت میں، معاملات اور معاشرت میں، کسی بھی جگہ یہ دنیا میں آزاد بن کر نہیں آئے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہر عمل کا بدلہ ملے اور میرا ہر عمل عبادت کا ذریعہ بنے اور میری دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے، اللہ پاک آخرت کی زندگی کو اچھی بناوے، اس کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ یہ مال کی بنیاد کے اوپر آزاد نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری شادی بیاہ کے بعد آنے والی بہو، آنے والی نسل یہ خوش و خرم رہے، یہ اچھی زندگی گزارے، یہ دنیا میں عزتوں کے ساتھ رہے، یہ دنیا میں چین، سکون، اطمینان اور راحت کی زندگی کو گزارے۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے نکاحوں میں زیادہ برکتیں ہو، زیادہ اللہ پاک کی رحمتیں اترے، تو یہ فرمایا کہ تمہاری اپنی لاگتوں کو کم کرنا پڑے گا، اپنی فضولیات کو بچانی پڑے گی، اپنی زندگی میں تقوی کو لانا پڑے گا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رکھنا پڑے گا، اندھا دھند خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ یہ لاہور کے ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، یہ سکھ گھرانے سے مسلمان بن کر آئے، نوجوانی کے اندر مسلمان ہوئے، دل میں ایک داعیہ پیدا ہو کہ میں حافظ بنوں، عالم بنوں، فاضل بنوں، دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے سسر جب اپنی بیٹی بڑی ہو گئی تو گھر والوں نے کہا بیٹی ہماری شانی ہو گئی، جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، اب اس کا رشتہ تلاش کر۔ ٹھیک ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تنکح المرأۃ، دنیا میں جتنے رشتے اور ناطے طے ہوتے ہیں اس کی 4 بنیادیں ہیں۔ لمالہا، مال کی بنیاد کے اوپر رشتے طے ہوں گے، حسب اور نسب کی بنیاد کے اوپر رشتے طے ہوں گے، حسن و جمال کی بنیاد کے اوپر رشتے طے ہوں گے۔ بھائی لڑکی خوبصورت ہے تو شادی ہوگی اور لڑکی اگر خوبصورت نہیں ہے تو شادی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں چل رہا ہے۔ 1400 سال پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہونے والے نکاحوں کی بنیادوں کو بتلا دیا۔ چوتھی بنیاد بتلائی لدینہا، اللہ والے دنیا میں زندگی اچھی گزارنے والے، اپنی دنیا کی زندگی چین سکون اطمینان راحت اور عزتوں والی گزارنے والے، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی خوش و خرم رہے، ان کی بنیادوں کو اللہ نے قرآن پاک اور حدیث کے ذریعے سے بتلایا۔ اس حدیث میں بتلایا کہ چوتھی بنیاد تو دین ہے۔ لوگ دیندار آدمی کو تلاش کریں گے، لوگ دیندار لڑکے اور لڑکی کو تلاش کریں گے۔ اگر اس کے اوپر مال ہو گیا کوئی بات، مال کے ساتھ اگر خوبصورتی بھی آ گئی کوئی بات نہیں، حسب اور نسب آ گیا بہت اچھی بات، لیکن مین بنیاد جو اللہ پاک کی طرف سے ہم تمام کو سکھلایا گیا ہے کہ تم جب اپنے لڑکے اور لڑکی کا رشتہ طے کرو تو تمہاری نگاہیں دین پر آنی چاہیے۔ نمازی ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، تقوی اور طہارت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکریں ہیں، اس کی زندگی کے اندر نورانی سنتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دین کو بنیاد بناتا ہے، جو آدمی دین کو بنیاد بناتا ہے، اللہ کے نبی جو سچوں کے سچے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ آدمی، کامیاب ہو گئے وہ رشتے کو تلاش کرنے والے، کامیاب ہو گئے وہ مالدار اور غریب، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے دین کو بنیاد بنایا۔ تو یہ سن کے رکھا تھا۔ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ یوں کہتے ہیں کہ میرے سسر اپنی لڑکی کا رشتہ تلاش کرتے کرتے دارالعلوم دیوبند میں آئے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بخاری کا درس دے رہے اور یہ آنے کے بعد ان کی نگاہ تمام بچوں پر پڑی۔ آدمی کی پرورش ہوتی ہے، ماں کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک زندگیوں میں دین دے دیتے ہیں، اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آنے والی لڑکی دیندار ہے تو آنے والے اولادیں بھی بولو دیندار بنے گی۔ آپ کسی بچے کو نمازی دیکھو گے، ہم ایک مرتبہ گشت میں نکلے، ایک 11 سال کا بچہ ایک گھر کی ملاقات کراتا ہے، آنکھوں کو نیچی رکھتا ہے، متکلم کی زبان سے نکلنے والی تمام باتوں کو سنتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے یہ کسی اچھی نیک صالح خاتون کی اولاد نظر آتی ہے کہ اس کے اثرات اللہ نے اس میں منتقل کر دی۔ ماں کی دینداری اولاد پر آئے گی۔ اس لیے آپ دیکھو گے کہ کسی کی زبان کو معلوم کرنا ہے کہ یہ کون سی زبان بولتا ہے تو آدمی پوچھے گا تیری زبان، تیری مادری زبان کیا ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ تیری ماں کی زبان، مادر یہ فارسی کا لفظ ہے، تیری مادری زبان کیا ہے؟ وہ کہے گا گجراتی، وہ کہے گا انگلش، وہ کہے گا ہندی۔ کیا بات ہو گئی؟ کیوں آدمی باپ کی زبان نہیں پوچھتا؟ پیدری، تیری پیدری، تیرے ابا کی زبان کیا ہے؟ ارے بولا آج تک کوئی پوچھتا ہے تیری مادری زبان کیا ہے؟ آپ فورن میں جاؤ گے تو پتا چلے گا کہ بھئی لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ مادری زبان اس کی ہندوستانی اور ہندی ہے۔ اور یہ تو طے شدہ بات، نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام پر اسلام کو قبول نہیں کیا، 950 سال تک محنت کی، 80-82 آدمی کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب آیا، تندور سے پانی، آسمان سے پانی، چاروں طرف سے پانی۔ آپ نے کشتی بنا لی اور اپنی محبت، اولاد کی محبت کے اندر ان کا بیٹا کھڑا ہے، اپنے بیٹے کو کہنے لگے بیٹے تو بھی سوار ہو جا۔ ماں قریب میں بیٹھی تھی، ماں نے نوح علیہ السلام کا ایمان قبول نہیں کیا تو اس بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا، ماں نے اشارہ کر کے کہا کہ نہیں بیٹھنا۔ بولا اولاد کس کی بات کو سنے گا؟ اس نے ماں کی بات کو سن لی،
اور کشتی میں سوار نہیں ہوا اور اللہ پاک کا عذاب آ گئے، ماں اور بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بھی مقابل کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نا انس ابن مالک، جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ خدمت کی، ام سلیم، انس ابن مالک کی ماں کا نام ام سلیم ہے، وہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور مالک جو ان کے شوہر ہے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، بحث مباحثہ ہوتا رہا، بیوی اپنے شوہر کو کہتی آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ، شوہر اپنی بیوی کو کہنے لگے تم اسلام کو چھوڑ دو۔ بیٹا دیکھ رہا ہے، باپ نے کہا بیٹے دیکھ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو بھی قبول مت کرنا۔ ماں نے کہا بیٹے میں نے اسلام قبول کیا ہے، تو بھی اسلام میں داخل ہو جا۔ ایک طرف باپ نے کہا، ایک طرف ماں نے کہا، بیٹے نے ماں کی بات مان لی، اسلام میں داخل ہو گیا۔ آگے چل کر اللہ پاک نے مالک کو بھی ایمان عطا فرمایا۔ یہ وہی انس ابن مالک ہے کہ جس کی ماں کی برکت سے اسلام ملا اور جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ تو وہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میرے سسر جب آئے اور انہوں نے دیکھ کر کے پہچان لیا اور ان کی نگاہ میرے اوپر جم گئی اور کہنے لگے استاد کے پاس آئے، بولا بچہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا اس نے شادی کر لی؟ استاد نے کہا کہ نہیں۔ کیا وہ میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ بولے پوچھ لیتے۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے استاد نے میرے کو بلایا، یہ پڑھنے کے زمانے کی بات ہے، جب احمد علی نہیں تھے، آج تو مفسر قرآن ہو گئے، آج تو ان کا فیض پوری دنیا میں پہنچتا ہے۔ استاد نے بلا کر پوچھا تم شادی کرو گے؟ بولے ہاں، اللہ کے نبی کی سنت ہے، النکاح من سنتی، میں اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑنے کا عذاب موڑنا نہیں چاہتا، میں سنت شادی کروں گا، لیکن استاد میرے کو کون لڑکی دے گا؟ میں اکیلا میرے خاندان میں مسلمان ہوں، پورا گھرانہ تو کافر ہے۔ بولے اگر کوئی اپنی بیٹی تیرے ساتھ رشتے میں دے کر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو بولے میں کروں۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کنکوتری نہیں چھپائی، لمبے چوڑے کھانے کا انتظام نہیں کیا، لمبے چوڑے رسم و رواجات کا انتظام نہیں کیا، اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تم برکت والا نکاح چاہتے ہو، چین و سکون چاہتے ہو، آنے والے اولادوں کی زندگیوں میں دین ایمان آخرت کی فکریں چاہتے ہو، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچوں کے سچے ہیں ان کی بات قیامت تک دنیا میں چلے گی اور اس کے خلاف کی بات دنیا میں نہیں چلے گی۔ سچوں کے سچوں نے یہ فرما دیا اگر تم اپنی لاگتوں کو کم لگاؤ گے، تکلفات کو کم کرو گے، تو پھر پیارے نبی نے فرمایا تمہارے نکاحوں میں برکتوں کے دہانے اللہ کھولے۔ احمد علی لاہوری کہنے لگے میرے سسر نے کہا کل عصر کی نماز کے بعد تمہارا نکاح ہوگا بیٹے۔ کہاں پنجاب کے رہنے والے، کہاں دیوبند کا طالب علم، اب نکاح طے ہو گیا۔ یہ بچہ جا کر اپنے دوستوں کو کہنے لگا میرا کل آئندہ کل عصر کی نماز کے بعد نکاح ہے۔ بولے کپڑے سلا، بولے میں کہاں وقت ہے، اچھا میں تیرا نکاح کا کپڑے کا انتظام میں کروں، میرے پاس نیا جوڑا ہے، گوارا نہیں کیا۔ بعضوں کی غیرت ہوتی ہے کسی سے قرضہ لینا پسند نہیں کرتے، زندگی میں بھوک کی حالت میں گزار دیں گے لیکن کسی سے سوال نہیں کریں گے، اور تو ہمارے نبی کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگ، دنیا کے انسانوں سے مانگنا یہ تو ذلت ہے اور اللہ سے مانگنا یہ تو عبادت ہے۔ تو پھر دوسرے نے کہا کہ تو اگر کسی کا کپڑا بھی لینا نہیں چاہتا ہے تو تیرا جوڑا میلا ہے تو اس کو دھو لے۔ ٹھنڈی پھول تھی، گرم کپڑے پہنے ہوئے تھے،
اس نے کہا ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے بعد دھو ڈالوں گا۔ اب انہوں نے جو دھویا، سورج نکلتا نہیں، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، اب اس کے کپڑے بھی سوکھتے نہیں۔ یہی ہو گیا کہ وہ ہلاتا رہا اور عصر کی اذان ہو گئی۔ اب کیا کریں گے، جوڑا تو ہے نہیں، اور نکاح اتنی بڑی لڑکی سے ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، وہی گیلا کپڑا پہن لیا۔ نکاح میں کھانے کا سوٹ الگ، ولیمے کا الگ، رخصتی کا الگ، جب کوئی دیکھے اس کا الگ، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس فضول خرچی نے تو امت کو سود میں، رشوت میں، جھوٹ میں، نافرمانی میں مبتلا کر دیا ہے، اور امت کا دیوالا نکل چکا ہے۔ اب انہوں نے تو کپڑے پہن لیے، سسر جی نے دیکھا کہ کل بھی وہی کپڑے تھے، آج بھی وہی کپڑے، آج تو گیلے کپڑے، لیکن جن کا دل سونے کا ہوتا ہے، سونے کا، وہ دنیا کی مادی چیزوں کو دیکھ کر لال نہیں ٹپکاتے، وہ تو لڑکے کو دیکھتے ہیں، تقوی کو دیکھتے ہیں، طہارت کو دیکھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، عالم کو دیکھتے ہیں، فضیلت کو دیکھتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، نکاح ہو گئے، چند دن تک تو اپنا سبق ختم کیا، بخاری شریف ختم ہوئی، چند دنوں کے بعد رخصتی ہوئی، ابتدائی زمانہ، کبھی فاقہ، کبھی کھانا کم، کبھی نمک اور روٹی، کوئی بات نہیں۔ چند دنوں کے بعد گھر میں جب لڑکی واپس آئی تو پوچھنے کا بھی انداز الگ ہوتا ہے۔ آج کل میں اور آپ پوچھتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، جب پہلی مرتبہ گھر پہ آتی ہے، بیٹی کیسا رہا، تیری سانس کیسی ہے، تیرے شوہر کیسے ہیں، تیرے گھر کا کھانا پینا کیسا ہے؟ وہ چیزیں نہیں تھی، وہ تو مقصد دین بنایا تھا۔ مقصد جب سے دنیا بنائی ہے، دوستو بزرگوں، میں اور آپ پریشان ہیں، ٹینشن، پرابلم، مسائل، مشکلات، بے برکتی کا شکار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کے ذرا یاد کر کے سوچنا کہ کیا بات ہو رہی ہے، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ٹینشن، پرابلم، لڑائی جھگڑے، کوٹ کبالا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہم تمام کو اصول بتلا دیا، پوری زندگی کھانے پینے سونے اٹھنے کے اصول بتلا دیے۔ جب بیٹی گھر میں آئی، ماں نے پوچھا بیٹی کیسا رہا؟ بیٹی کا جو جواب ہے وہ مقصد ہے سنانا۔ بیٹی نے یوں کہا، امی میں نے تو سنا ہے کہ جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، لیکن میرے کو تو جیتے جیتے اللہ پاک نے جنت عطا فرما دی۔ گھر میں کھانا نہیں ہے، لیکن گھر میں نماز ہے، گھر میں تعلیم ہے، گھر میں اللہ کے احکامات ہے، گھر میں تقوی ہے، طہارت ہے، توکل ہے، قناعت ہے، زہد ہے، مال کے لگانے کے اسباب ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے مال کہاں لگے گا اس کا مصرف بتلایا ہے۔ ابھی گزشتہ 15 دن پہلے ہمارے ایک ساتھی نے کہا میری برادری کروڑوں پتی ہے، لیکن میں نے طے کیا ہے کہ ان کی شادی سادگی کے ساتھ۔ بولے میں نے محنت کی اور میں نے اجتماعی نکاح کے لیے 19 نومبر طے کر دی، سمجھایا سب کچھ۔ 16 شادیاں اجتماعی ہوئی، 16 لڑکے 16 لڑکیاں، سب کے گھروں میں 5 سے کم گاڑی نہیں، سب کے اونچے اونچے بنگلے، سب کے اونچے اونچے کاروبار۔ ایک آدمی کو میں جانتا ہوں جس کی روزانہ 1 لاکھ روپے کی آمدنی ہے اور روزانہ 1 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے۔ تو میں نے اس کو پوچھا تیرے بیٹے کا کیا؟ ہم کو سوال ہوتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو مولانا، میرے 2 بیٹے ہیں، میں نے دونوں کی شادی کرائی، دونوں کو مکان دے دیے، دونوں کی فیکٹریاں میں نے لگوا دی، اب وہ کماتے ہیں۔ اب میں جو کماتا ہوں تو میں اپنی آخرت کے لیے، میں نے کہا کتنا کماتا ہے؟ بولے روزانہ 1 لاکھ روپے کماتا ہوں اور روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ دے دیتا ہے، 7 10 25 پشتوں کے لیے جمع نہیں کرتا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ کہ آدمی آخرت کی بینک میں
جو यहाँ दीन का अमल करेगा आखिरत की बैंक में जमा हो जाएगा। तो कहने लगी, तो इनका रिश्ता हुआ, निकाह हो गया। मैंने हमारे एक दोस्त को पूछा, भाई तेरी शादी हो गई? बोले हो गई। बोले हमने कोई खाना नहीं, किसी को दावत नहीं, हमने यूं कहा कि भाई रिश्तेदार जो है वो हमारे घर पे 8-10 आएंगे और हम उसका खाना पकाएंगे। बोले यही वलीमा, यही खाने की दावत, यही निकाह का खाना, उसके अलावा कोई खाना नहीं, कोई मंडप नहीं, कोई ब्यूगल नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई दुनिया की खुराफात नहीं। अभी की बात है। अरे भाई वहां के लोग कहने लगे, वहां के लोग कहने लगे जब मालदारों की शादियां इतनी आसानी के साथ होती है तो फिर गरीबों के लिए रास्ता मिल गया। हम भी ऐसी शादी करेंगे कि जिसमें सादगी वाला हो। अभी तो लोग यूं कहते हैं जब आदमी सादगी करता है ना, भाई शादी का घर है कि मैयत का घर? नहीं दोस्त, अल्लाह ने माल दिया है आखिरत की बैंक में, तो उसने यूं कहा मैं रोजाना 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 1 लाख रुपए आखिरत के लिए जमा कर देता हूँ। मेरे बच्चों का मैंने कर दिया, अब मैं अपना कर रहा हूँ। अल्लाह करे हमारी इस निकाह की मजलिस में मैं और आप तय करें, अल्लाह पाक ने माल दिया है, ये माल तो आखिरत की बैंक में जमा होगा। तो उस बेटी ने अपनी अम्मी से यूं कहा, अम्मी मैंने तो सुना था कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, लेकिन अल्लाह ने तो मेरे को जीते जीते जन्नत दे दी। क्या मतलब? इतना अच्छा दीनदार लड़का, ऐसा आलिम, ऐसा फाजिल, ऐसा हाफिज, ऐसा मुफस्सिर कुरान, जिसका आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, आखिरी बात कह दूं, एक आदमी ने अपने एक साथी को कहा, जाओ मेरे रिश्ते की बात लेकर लाओ। साहबी रसूल है, घर गए, मैं अपने दोस्त की तरफ से बात और पैगाम लेकर आया हूं। घर वालों ने कहा हम उनके साथ निकाह नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ निकाह कर देंगे। बोले कर लो। बैठ गए, निकाह का खुतबा हो गया और ये बाहर आए, वो इंतजार में है कि मेरे रिश्ते की बात लेकर गए हैं तो ये क्या जवाब देते हैं। उन्होंने आकर कहना, भाई साहब माफ कर देना, मैं तो आपके रिश्ते की बात लेकर गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया, हम उनके साथ रिश्ता नहीं करेंगे, हम आपके साथ करेंगे। मैंने कहा लगते मेरा निकाह हो गया। उसने कहा माफी तो मैं मांगूंगा, तेरे मुकद्दर की औरत थी और मैंने बीच में टांग क्यों अड़ाई। एक निजाम दुनिया में चला है, वही सहाबाई किराम क़यामत तक के लिए हम तमाम के लिए नमूना है। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, जो इनके पीछे पीछे चलेगा अल्लाह इनसे भी राजी हो जाएगा, अल्लाह पाक इनको भी जन्नत अता फरमाए। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक होने वाले निकाह को कबूल फरमावे, खूब बरकत वाला बनावे, खूब आखिरत की फिक्र वाला बनावे। अल्लाह पाक आने वाले औलादों में हाफिज आलिम दीन के दाइयों को पैदा फरमावे, नस्ल इंसानी में अल्लाह पाक हमदर्दी और हिदायत को दाखिल फरमावे, माँ बाप की आंखों की ठंडक का सामान बनावे, दोनों खानदानों में मोहब्बत और मोहब्बत को अल्लाह पाक कायम फरमावे। और हम तमाम जिनके बच्चे, औलादे, पोते, नवासे, भांजे, भतीजे जिनके निकाह बाकी है वो भी ये नियत करे इंशाअल्लाह हर सिर्फ निकाह नहीं बल्कि जिंदगी के हर मसले में इंशाअल्लाह सादगी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेंगे।